چند موضوعات کو بہت تیزی سے ڈسکس کریں گے، وقت بھی کم ہے۔ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں، اور بالکل گفتگو تیزی کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو شجرہ ہے وہ دونوں جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند ہے اسماعیل، ایک فرزند ہے جناب اسحاق۔ جناب اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جانب مولا امیر المومنین علیہ السلام، یعنی جناب حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ایک فرزند، حضرت عبد المطلب، ان کے ایک فرزند حضرت عبداللہ، ایک فرزند حضرت ابو طالب، اور پھر یہ سلسلہ آگے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے اور مولا امیر المومنین کے ذریعے سے آ کے مل جاتا ہے امام حسن امام حسین۔ امام حسن کے فرزند اور امام حسن کی صاحبزادی جناب فاطمہ بنت حسن کا نام ہوا، اور ان سے پھر امام حسن حسین کے فرزند امام زین العابدین اور حضرت فاطمہ بنت حسن کا حق ہوا، اور نتیجہ امام محمد باقر۔ اب یہ پورا شجرہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے چل رہا ہے، لیکن جناب اسماعیل کے ذریعے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب اصل جو موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جناب حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ۔ تو جناب نرجس خاتون کے مختلف نام بیان ہوئے ہیں، جن میں سے مشہور نام نرجس ہے، اسی طرح سے سوسن ہے، اور اسی طرح سے سائیکل ہے۔ سوسن اور نرجس پھولوں کے نام ہیں، اور نرگس کا پھول فارسی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور جب اس کو عربی بنایا گیا تو وہ ہو گیا نرجس۔ اور ایک نام ان کا ہے ملیکہ، اور ایک نام ہے صافر مریم۔ تو خود ہماری جو اپنی رائے ہے، جو ہم نے کافی دیکھ بھال کے جو نتیجہ نکالا، وہ یہ کہ ملیکہ اور نرجس اور سوسن اور سیقل یہ ان کے القاب ہیں، ٹائٹلز ہیں۔ نام شاید ان کا، کیونکہ ظاہر کنفرم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ جو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا نام شاید مریم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عیسائی گھرانے سے تھے، امکان قوی ہے کہ مریم ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ رومن امپائر کے خاندان سے تھی، اور روم سے مراد یہ روم نہیں ہے۔ رومن امپائر جب عربی اور فارسی میں کہا جاتا ہے رومن، تو اس کے معنی ہے روم شرقی اور روم غربی۔ وہ روم جس کا مرکز اٹلی تھا وہ ہے روم غربی، مغرب والا، ویسٹرن روم۔ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہے ایسٹرن روم سے، کہ جس کو ایسٹرن روم کم کہا جاتا ہے، بیزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے۔ اور بیزنٹائن امپائر کا جو مرکز تھا وہ تھا استنبول، جس کا پرانا نام تھا قسطنطنیہ، قسطنطنیپول۔ اور جو جنگیں اس زمانے میں ہو رہی تھی، جس میں انہیں حکم ہوا تھا، وہ پورا ہم موضوع بیان نہیں کریں گے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں، تو وہ جنگیں اٹلی میں نہیں ہو رہی تھی، وہ جنگیں ہو رہی تھی عراق اور اس علاقے میں۔ لہذا وہاں سے وہ اسیروں میں شامل ہو کے عراق تک آئیں گے، نہ کہ اٹلی سے عراق آئیں۔ بس یہ واضح ہے کہ جب کہا جاتا ہے رومن امپائر، تو وہ در حقیقت شاہی خاندان سے تھی۔ کون سے شاہی خاندان سے؟ بیزنٹائن امپائر سے۔ والد کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے جناب داؤد، اور جناب داؤد سے جناب اسحاق اور جناب ابراہیم۔ لیکن والدہ کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع جناب شمعون صفا کی جنہیں کہا جاتا ہے سائمن پیٹر، یا بالفاظ دیگر سینٹ پیٹر۔
سینٹ پیٹر کے بارے میں عام طور پر جو ہم لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق عیسائیت سے، نہ، ان کا تعلق اسلام واقعی سے۔ کون سا اسلام؟ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح، حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت موسیٰ سے لے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے وسیع تھے حضرت شمعون صفا، یعنی حضرت سائمن پیٹر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ تو جناب پیٹر، جناب پطرس، جناب شمعون صفا عیسائیوں کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول کے وسیع ہیں۔ اور امام زمان علیہ السلام کا شجرہ جناب سائمن پیٹر تک بھی پہنچتا ہے، جناب شمعون صفا تک، جناب داؤد سے جناب اسحاق تک بھی پہنچتا ہے، اور اپنے والد کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام یا برکات دیگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المؤمنین سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، سلوات پر محمد علیہ۔ تو یہ تو ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ شجرہ بیان کیا، اور توجہ رہے حضرت سائمن پیٹر پہ کہ حضرت سائمن پیٹر کا مقام حضرت عیسیٰ کے بعد وہی ہے کہ جو اسلام میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کا ہے، ان کے وسیع تھے۔ جس طرح سے بعض دشمنوں نے مولا امیر المؤمنین کے خلاف سازشیں کی، بالکل اسی طرح سے عالم مسیحیت میں پولس نے سازش کی وسیع رسول جناب حضرت شمعون صفا یعنی سائمن پیٹر کی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان خدا پر، دشمنان انبیاء پر اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح قرآن کی تلاوت سے پہلے پناہ مانگنی ہے شیطان سے، بالکل اسی طرح معصوم سے جب متوسل ہونا ہو تو پناہ مانگنی ہے شیاطین سے، یعنی دشمنان اہل بیت سے۔ جس طرح سے اللہ کو اور اس شیطان رجیم کو بیک وقت نہیں مانا جا سکتا، بالکل ایسے ہی دشمنان اہل بیت کو اور اہل بیت کو ایک دل میں بسا کر سوائے بربادی کی مشکل ہے۔